بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین، آج کی اس نشست میں ایک مسئلے پر بات کی جائے گی۔ وہ مسئلہ نماز سے تعلق رکھتا ہے کہ بعض احباب ہماری نمازوں کے مختلف مسائل پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہی میں سے ہاتھ باندھ کر ناف کے نیچے رکھنے کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرح ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر ناف کے نیچے رکھتے ہیں، یہ عمل آپ کا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس احادیث مبارکہ میں سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا دلائل کے اعتبار سے، لیکن ہمارے جواب کے دو پہلو ہوں گے۔ ایک پہلو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھیں گے اور دوسرے پہلو میں ان حضرات کے دلائل کا جواب رکھیں گے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے دلائل کی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاتھ کس طرح باندھنے چاہیے اور کہاں پر رکھنے چاہیے، تو اس کے متعلق آپ یہ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خلب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، نبی علیہ السلام ہماری امامت کراتے تھے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ سامعین، اس حدیث کے اندر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا ذکر ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث بخاری شریف کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ذراع یعنی بازو پر رکھیں۔ سامعین، اس حدیث کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ذراع کے کس حصے پر رکھا جائے اس کے بارے میں ابہام ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے۔ اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث آپ کے سامنے ہے سنن کبریٰ بہقی سے۔ وہ فرماتے ہیں فنظرت الیہ قام وکبر ورفع یدیہ حتی حاذتا باذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسریٰ والرزق من الصاعد۔ میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں کانوں تک اٹھائے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بازو کے گٹھے پر رکھا۔ تو دیکھیں سامعین، اس حدیث کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت اور گٹھے پر رکھنے کا ذکر آیا، یعنی پچھلی حدیث کے اندر جو ابہام تھا کہ بائیں ہاتھ کے بازو کی کس جگہ پر رکھا جائے، اس ابہام کو اس حدیث کے اندر ختم کر دیا گیا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے حضرت وائل بن حجر کی، یہ سنن دارمی آپ کے سامنے ہے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی الیسریٰ قریبا من الرسغ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر گٹھے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ تو یہ چار احادیث ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھا جائے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور گٹھے کے قریب بھی آئے اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں بازو پر بھی آئیں اور چھوٹی انگلی اور جو ہے وہ انگوٹھے سے یعنی کہ بائیں ہاتھ کو پکڑا بھی جائے۔ تو اس طرح ان چاروں احادیث پر کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا۔ یہ تو ہوئی وہ دلائل جن سے یہ ثابت ہوا کہ ہم جس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں ان کا ان میں ذکر آ گیا۔ باقی اس طرح ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھ رکھنے کہاں ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھیں۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ تو سامعین، یہ آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی یہ حدیث ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ سامعین، یہاں آپ کو یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہ جو آپ نسخہ دیکھ رہے ہیں مصنف کا، یہ کوئی پاکستان کا چھاپا نہیں بلکہ یہ بیروت کا چھاپا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی دیوبندیوں نے مصنف کے اس نسخے میں تحت السرۃ یعنی ناف کے نیچے کے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے۔ تو اسی اعتراض کے جواب کو دینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے مصنف کا جو نسخہ رکھا ہے وہ پاکستان کا نہیں بلکہ بیروت کا رکھا ہے۔
اور بیروت کے اس نسخے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس تحت السرہ کے الفاظ جس نسخے سے نقل کیے ہیں اس کے اسکین بھی دیے ہیں، اور یہ اسکین بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ، دوسرا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ جی تحت السرہ کے الفاظ جو بندیوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیے ہیں، تو یہ بات خود ان کے بڑوں کو بھی تسلیم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی مصنف کے بعض نسخوں کے اندر تحت السرہ کے الفاظ ملتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے، یہ ثناء اللہ ضیاء صاحب ہیں۔ یہ ثناء اللہ ضیاء صاحب ایک عبارت نقل کرتے ہیں، یہ محب اللہ شاہ راشدی اور پیر بدرالدین شاہ راشدی کے نام آپ نے سنے ہوں گے، ان کے جد امجد ہیں سید رشد اللہ شاہ راشدی صاحب۔ وہ لکھتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُسَلَّمٌ عِنْدَ الطَّرْفَيْنِ أَنَّ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُصَنَّفِ حديث وائل المبعوث فيه موجود مع زيادة تحت السرة وفي بعضها هذه الزيادة غير موجودة، یعنی طرفین کے نزدیک، اب وہ طرفین کون کہ شیخ محمد حیات سندھی اور شیخ محمد ہاشم حنفی، یعنی دونوں کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کسی نسخے، سامعین یہاں عبارت کے اندر بعض کا لفظ آیا عربی میں، یعنی بعض نسخے میں زیر بحث حدیث کے آخر میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں، اور بعض نسخے میں حدیث کے آخر میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ سید رشد اللہ شاہ راشدی صاحب انہوں کی یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے اہل حدیث عالم ثناء اللہ ضیاء صاحب نے، جس میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مصنف کے بعض نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح سامعین ہمارے پاس یہ کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے ایک عالم ہیں القول المقبول فی شرح و تعلیق صلاۃ الرسول عبد الرؤوف صاحب، عبد الرؤوف بن عبد الحنان۔ یہ اس کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں، یہ بھی ذرا آپ سن لیجئے۔ یہ لکھتے ہیں کہ تنبیہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے کسی نسخے میں حدیث وائل کے ایک طریق میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو دیکھیے سامعین، اس عالم نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ مصنف کے ایک نسخے میں تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہاں میں آپ کو سامعین ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عبد الرؤوف صاحب کی کتاب پیش کی، اس کتاب پر ان کے 9 علماء اہل حدیث نے ان کی تائید بھی کی ہے اور تعریف بھی کی ہے۔ ذرا آپ ان کے نام ملاحظہ فرمائیں، فضیلت الشیخ علی بن صالح، اسی طریقے سے فضیلت الشیخ عبد القادر حبیب اللہ سندھی، اسی طریقے سے فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک فوری، اور اسی طریقے سے مولانا عزیز زبیدی، اور اسی طریقے سے حافظ عبد العالی رحمانی صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مقتدی احسن اظہری صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا سعید مشتبہ السعیدی صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب۔ تقریباً یہ 9 علماء انہوں نے اس کتاب کی تعریف اور تائید بھی کی ہے، اور 10ویں یہ خود مصنف۔ تو یہ سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ مصنف کے ایک نسخے کے اندر تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں، اور اس سے پہلے والے حوالے میں آپ نے دیکھا کہ مصنف کے بعض نسخوں کے اندر تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ بات بھی اہل حدیث اکابر کو تسلیم ہے۔ اب سامعین میں اس حدیث کے متعلق ایک بات آخری نقل کر دوں اصولی، کہ اگر ایک نسخے کے اندر بعض الفاظ ہوں اور ایک کے اندر بعض الفاظ نہ ہوں تو پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کے متعلق بھی میں آپ کے سامنے اپنی بات نہیں رکھتا، بلکہ حافظ زبیر علی زئی صاحب اہل حدیث کے محدث الاثر رہ چکے ہیں، ان کی بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور رکھتا ہوں۔ وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، یہ آپ کے سامنے ہے، کہ حلیق علامہ ذہبی کے پاس سنن ابی داؤد کا جو نسخہ ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک اعتراض نقل کیا ہے، تو اس اعتراض کا حافظ صاحب جواب دیتے ہیں تو کیا ہوا، ابن جوزی وغیرہ کے نسخوں میں تو یہ الفاظ موجود ہیں، اور خود سنن ابی داؤد کے 2 کلمی نسخوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، تو پھر انکار کیسا؟ یعنی حافظ صاحب ایک اعتراض نقل کرتے ہیں کہ جی ابو داؤد کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اگر بعض میں نہیں ہے تو بعض میں تو موجود ہے نا، تو پھر انکار کیسا؟ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر مصنف ابن ابی شیبہ کے بعض نسخوں کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں اور بعض کے اندر ہیں، تو بقول حافظ صاحب کے آپ مان لیں، آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ایک حدیث سامنے